نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس پارا نمبر 13 کے بالکل لاسٹ پہ سورہ ہجر کی ایک آیت اور پارا نمبر جو 14 ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. شروع کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را یہ کتاب ہے، یہ آیات ہے کتاب اور قرآن مبین کی. اب یہاں پہ سورہ حجر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. سورہ حجر یعنی کہ حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر، ٹھیک ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. کسی وقت کافر چاہیں گے کہ وہ مسلمان ہوتے، جب وہ یہ کافر کب چاہتے ہیں کہ کاش وہ مسلمان ہوتے؟ جب وہ جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے. جہنم میں جانے کے بعد ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے جس قوم کی یا جس لیڈر کی پیروی کی تھی وہ تو خود جہنم میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اے نبی انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں پئیں اور مزے کریں اور جھوٹی امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے، پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا. کھائیں پیئیں کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. وہ اگر عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں، مال و دولت میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو کرنے دیجئے. یہ جھوٹی امیدیں ہیں جس میں ان کو غفلت ہے، پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا. دیکھیں جو مال ہے، جو پیسہ ہے، سمجھ لیجئے وہ دنیا میں ایک آزمائش، ایک ٹرائل ہے، اس کو اس طریقے سے لیجئے، ٹھیک ہے. اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کی تباہی کے لیے میعاد مقرر تھی، یعنی کہ جس بھی بستی کو ہم نے ہلاک کیا اس بستی کی ہلاک ہونے کی میعاد یعنی کہ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ بالکل فکس تھی، مقرر تھی. کوئی امت اپنے مقرر وقت سے آگے نہ نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے، یعنی کہ عذاب کا جو ایک وقت ہے وہ فکس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھا شخص دو چیزوں میں رہتا ہے. بوڑھا یعنی کہ جو شخص بوڑھے ہو گئے ہیں، جو لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اس کے بارے میں کہ بوڑھا جو شخص ہوتا ہے وہ دو چیزوں میں رہتا ہے. ایک دنیا کی خواہش، کاش میرے وہ دن واپس آ جاتے، جوانی کے دن واپس آ جاتے، میں یہ کرتا وہ کرتا. اور دوسرا لمبی امیدیں، کاش میں یہ کر لیتا اس طرح سے، ٹھیک ہے. لمبی امیدیں کر لینی اور پھر اس کے بعد دنیا کی جو خواہش ہے وہ کرنی. تو جتنے بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی بوڑھے شخص کو جو دنیا کی طرف راغب ہے تو اس کی یہ دو امیدیں ہوں گی، ٹھیک ہے. لیکن جو دین کی طرف راغب ہے اس کو پھر یہی ہوتی ہے کہ کب میرے اللہ سے جو ہے میری ملاقات ہو. اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی کہ قرآن نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو مجنون ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے تھے کہ تو مجنون ہے، تو جادوگر ہے، تیری باتوں میں کچھ جادو ہے، کہ تو جب قرآن کی بات کرتا ہے تو لوگ تیری پیروی کرنے لگتے ہیں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ مجنون رکھ دیا. تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو تمہارے پاس کوئی اسپیشل پاور ہونی چاہیے نا، کوئی فرشتہ ہو جو کہہ لیں کہ دیکھ بھال یا پہرے داری میں آپ کے ساتھ فکس ہو، کہ اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملا ہو آپ کو، تو وہ اس طریقے کی ڈیمانڈز کرنے لگ پڑے. فرشتے تو ہم صرف حق یعنی کہ عذاب کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور پھر اس وقت ان کفار کو ڈھیل نہیں دی جاتی. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ فرشتے کب آتے ہیں؟ جب ان لوگوں کو ہم نے عذاب دینا ہوتا ہے. بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اس کے احکامات یعنی کہ شریعت تبدیل نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے. دوسری بات، اگر کوئی یہ کام کرے گا تو ویسے وہ کہہ لے کہ اس طریقے کا ابھی تک کوئی ایسا کام سامنے نہیں آیا. ہاں نافرمان تو سامنے آتے ہی رہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں مانیں گے، قرآن کے اندر شبہات پیدا کر دینا، لیکن آیات کے اندر کسی قسم کی چینجنگز کو زبر زیر پیش کی بھی، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے خود ہی محافظ ہے. اور یقیناً آپ سے پہلے ہم کئی گروہوں میں رسول بھیج چکے ہیں اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس سے مذاق کرتے تھے، وہ اس سے مذاق کرتے تھے. اور ہم اسی طرح مجرموں کے دلوں میں ہنسی مذاق ڈالتے ہیں، وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے. تو اگر ہم قرآن کی آیات کو سننے کے بعد، قرآن کے احکامات کو سننے کے بعد مذاق اڑاتے ہیں تو یہ بات دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان مجرموں کے دلوں میں ہنسی مذاق خود ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کبھی بھی قرآن کی آیت کو، قرآن کے کسی حکم کو سننے کے بعد اس کا مذاق نہیں اڑانا. او ہو یہ کیا حکم ہوتا ہے، اللہ نے یہ کیا مثال دی ہے قرآن میں، اب اس صورت کا کیا فائدہ تھا قرآن میں آنے کے لیے.
اس طریقے کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کے دل جو ہے وہ مرتد ہو جاتے, وہ ایمان نہیں لاتے. اس سے پہلے بھی لوگ یہی کرتے تھے, اور آج کی اگر امت بھی یہ کر رہی ہے تو اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا ہے, یہ نیو بات نہیں ہے. اور اگر ہم ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں پھر وہ اس میں چڑھنے لگے تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظریں ہی بند کر دی گئی ہیں, بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ معجزے مانگتے ہیں نا, ہم ایسا کرتے ہیں, ہم ان کو آسمان میں ایک دروازہ ان کے لیے کھولتے ہیں اور یہ آسمان وزٹ کریں, یہ تب بھی یقین نہیں کریں گے. یہ تب بھی یہی بات کہیں گے ہم پہ جادو ہو گیا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں کچھ یاد ہی نہیں ہے. مطلب آپ جس بھی طرح, چاہے ان کے منہوں سے نکلی باتیں جن معجزوں کے یہ ڈیمانڈ کرتے, آپ ان کی ایک ایک بات بھی مان لیں, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں ناظرین کے لیے زینت دی, اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا, مگر جو چوری چھپے سنے تو چمکتا شہاب یعنی کہ دہکتا شعلہ جو ہے اس کا پیچھا کرتا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آسمان میں برج ہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں وہ کہہ لیں کہ آسمان خوبصورت لگتا ہے, اور اس کے اندر ایک خوبصورتی اللہ رکھی ہے, ستاروں کی چمک ہوتی ہے, چاند کی چمک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان مردود آسمان میں انٹر نہیں ہو سکتا. اگر وہ چوری چپکے کو باتیں سننے بھی آتا ہے تو ایک شعلہ جو ہے یعنی کہ دہکتا شہاب جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے اوپر جا کے جو ہے وہ پڑتا ہے. تو کبھی آسمان میں آپ نے دیکھو جس کو آپ لوگ ٹوٹتا ستارہ کہتے ہیں, اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو ٹوٹتا ستارہ نظر آ رہا ہے, جلدی جلدی دعا مانگ لو. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جب کوئی آپ اس طریقے سے دہکتا شعلہ یا کوئی کہہ لیں شہاب ساکن یا چمکتا ہوا کوئی شہاب آپ دیکھیں تو آپ جی دعا مانگنا شروع کر دیں, بلکہ اس وقت تو استغفر اللہ پڑھیں کہ شیطان کو کنکریاں پڑ رہی ہوتی ہیں آسمان سے. یہ پتہ نہیں کیسے, میں کہتی ہوں کہ کن بزرگوں نے یہ ٹرینڈ جو ہے یہ بنا دیے کہ جی جلدی جلدی دعا مانگ لو. دعا کے اوقات اللہ نے بتا دیے. بارش میں دعا قبول ہوتی ہے, 5 وقت جب اذان ہوتی ہے, اذان کے بعد جنت کے دروازے کھلتے, اس وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, قرآن کی تلاوت کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, پورے رمضان دعائیں قبول ہوتی ہیں, ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں اس میں دنوں میں دعا کی قبولیت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اوقات بتائے ہیں, یہ تو کہیں بتایا نہیں کہ جب جی دہکتا شعلہ نظر آئے گا جو شیطان کو کنکری پڑی ہوتی ہے تو اس وقت دعائیں کریں. ایسی کوئی حدیث میں ہمیں جو ہے وہ تعلیمات نہیں دی گئی, اور نہ یہ اب مائیں جتنی بھی میری بات سن رہی ہیں یہ اگلی نسلوں کو یہ تعلیم دے. ہم سب نے کہنے کہ دہکتا شعلہ دیکھا ہوا ہے آسمان پہ کہ جی اس طریقے سے کوئی شعلہ یا کچھ ستارہ ٹوٹتا ہوا گر رہا ہوتا ہے نیچے, تو وہ یہ بات علم آ جانے کے بعد سیکھے کہ اس وقت شیطان نے آسمان پہ جھانکنے کی کوشش کی تھی کہ میں چوری چپ کے کوئی فیصلے جو ہے جو ہو رہے ہیں میں اس میں سے خود سن لوں, تو اس کو وہاں سے مار پڑی ہے. بلکہ استغفر اللہ پڑھیں, استغفر اللہ پڑھو اس وقت. نیکسٹ آ جائیے, نیکسٹ ہے آیت نمبر 19. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. اور ہم نے زمین پھیلا دی اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی, اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش رکھ دی, اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو, اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہی ہیں, اور ہم ہر چیز معلوم مقدار ہی میں اتارتے ہیں. یعنی کہ اب یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو پوری زندگی جتنا بھی خزانہ ہے جتنا بھی اس کو رزق مل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہی دفعہ دے دے, نہیں, بلکہ وہ مقرر جو ہے مقدار کے ساتھ, معلوم مقدار کے ساتھ پوری زندگی اس کے لیے جو بھی رزق ڈیوائیڈ کیا گیا وہ اس کو معلوم مقدار کے ساتھ دیا جائے گا. اور ہم نے بوجھل بار آور اور ہوائیں بھیجی, پھر آسمان سے پانی نازل کیا. آپ دیکھیں جب بارش ہونی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک ہوا چلتی ہے, وہ ذرا تھوڑی سی کہہ لیں کہ بوجھل ہوتی ہے, مطلب اس میں ایک ٹھنڈک ہوتی ہے, اور ساری چیزیں اگر ہم بیٹھے فار ایگزامپل چھت پہ یا سین پہ بیٹھے ہوئے تو ایسے چیزیں اڑتی ہیں. اگر بارش کے بغیر والی ہوا دیکھیں بالکل لائٹ ہوتی ہے, لیکن بارش والی جو ہوا ہوتی ہے وہ ہیوی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم پھر بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں, پھر آسمان سے پانی نازل کیا, پھر وہ تمہیں پلایا, اور اس زمین اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے تم نہیں بلکہ وہ ذخیرہ رکھنے والے اللہ تعالیٰ خود ہیں کہ پہاڑوں پہ کتنا جائے گا, ندی نالوں میں کتنا جائے گا پانی, گھروں میں کتنا آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اس کا حساب کتاب ہے
ہے اور بلا شبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں اور بے شک ہم ہی سب کے وارث ہیں اور یقیناً ہمیں ان کا علم ہے جو تم میں سے پہلے گزر چکے اور ان کا بھی علم ہے جو پیچھے رہنے والے ہیں اور اے نبی بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا بے شک وہ حکیم و علیم ہے اور یقیناً ہم نے انسان کو سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے تخلیق کیا ہے اور اس سے پہلے جن کو ہم نے آتش سوزا سے تخلیق کیا اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر تخلیق کرنے والا ہوں پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا پھر سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ نہ مانا کہ میں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہوں اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا اس نے کہا میں ایسا نہیں کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اور اللہ نے فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا چنانچہ بلا شبہ تو مردود ہے یعنی کہ مردود کہتے ہیں رحمت سے دور اور بے شک تجھ پر یوم جزا تک یعنی کہ قیامت تک لعنت ہے لعنت یعنی کہ اللہ کی رحمت سے یہ انسان جو بھی دور ہوگا اس کے اوپر لعنت پڑے گی اور اسی کو مردود کہتے ہیں اس نے کہا میرے رب مجھے اس یوم تک یعنی کہ اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی کہ آخرت کے دن تک اللہ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی ہے مقرر وقت کے دن تک اس نے کہا میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہ خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا اب یہاں پہ اس نے آیت نمبر 39 میں کیا الزام لگایا کہنا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا یعنی کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے آدم کو سجدہ نہیں کیا یعنی کہ یہ جو آپ نے پورا ایک پلاننگ یا جو بھی چیز کی تھی اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا یہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ٹھیک ہے یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات بولی اور جب کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ بھی یہ ہو کہ کوئی بھی معاملہ کوئی پریشانی کوئی مشکل کوئی کمانے کے بعد آپ کا دل سے یہ فیلنگ آئے کہ جی اللہ نے مجھے گمراہ کیا ہے اگر اللہ چاہتا تو مجھے یہ چوٹ نہ لگتی اگر اللہ چاہتا میرے ساتھ یہ ہوتا اگر اللہ چاہتا میں زندگی میں ہوتی یہ اللہ کی وجہ سے وہ اب نہیں کرتی میں اللہ کی عبادت نعوذ باللہ اگر اس طریقے کی فیلنگز آ رہی ہیں تو اٹس مین کہ آپ شیطان کے چنگل میں ہیں تو فوری طور پہ اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اونچا پڑھا کرے درود شریف پڑھا کرے آیت الکرسی پڑھا کرے تاکہ ہم اللہ کی پناہ میں آئے اور یہ شیطان کی آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہوتی ہیں ہم اس سے بچ جائیں ٹھیک ہے تو اس نے کیا کہا کہ میں بھی ان کے لیے زمین خوشنما بنا دوں گا یعنی کہ زمین میں کشش رکھ دوں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا یہی مجھ تک پہنچانے والی سیدھی راہ ہے بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں تیرا زور صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیرا اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے کچھ جو نیک بندے ہیں تم ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے ان پہ تیرا کوئی زور نہیں آپ کو پتہ نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ قوت الا باللہ اللہ تعالیٰ ان جیسا ایمان عطا فرمائے ان جیسا اخلاص عطا فرمائے جیسا انہوں نے اسلام سیکھا ہمیں بھی ویسا اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس رستے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرتے تھے شیطان اپنا رستہ بدل دیتا تھا اتنا ڈرتا تھا شیطان حضرت عمر کا ایمان اس قدر مضبوط تھا آمین آمین اللہ تعالیٰ بس کہہ لیں کہ ویسا ایمان عطا فرمائے تو پھر اس نے کیا کہا کیا کہہ رہا تھا یہ اچھا جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تیری راہ پہ وہی چلے گا وہی گمراہ ہوگا جو تیرا اتباع کرے گا جو تیری بات مانے گا میوزک سننے کا دل کیا کرتے میوزک سنا دل کیا وسوسہ آیا دل کیا وسوسہ جیسے نفس امارہ میں ایک بات اٹھی ٹھیک ہے جی اور جی آپ چل پڑے اگر آپ اس بات کے پیچھے اس عمل کے پیچھے چل پڑے تو آپ نے سمجھو شیطان کی اتباع کی اور شیطان قیامت کے روز کیا کہے گا وہ کہے گا میں نے تو صرف تمہیں ایک راہ دکھائی تھی اس پہ چلے تو تم خود ہو آج گمراہ تو تم خود ہوئے ہیں میری بات تو جھوٹی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات بولی ہے جو شیطان اس روز بولے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا میں نے صرف تمہیں ایک جگہ دکھائی تھی ایک راہ دکھائی تھی اس پہ چلے تم خود تھے تم نے خود اس چیز کا اتباع کیا تھا تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سیم بات ہمیں بتائی ہے کہ تیری راہ پہ وہی چلیں گے تیری راہ پہ چل کے وہی لوگ گمراہ ہوں گے جو تیرا اتباع کریں گے ٹھیک ہے ایگزیکٹ بات اللہ تعالیٰ نے جو اس کی چال ہے ہمیں نکال کے بتا دیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب لڑکیاں خواتین جو بھی فیمیلز جس میں جو حساب کتاب ہے جب بھی آپ باہر نکلتی ہیں گھر سے اگر تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے آپ تیار وغیرہ ہو کے اور خود کو کہہ لیں کہ ٹپ ٹاپ کر کے اور بغیر پردے کے اگر نکل رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں سامنے والے کی نظر میں حیا ہونی چاہیے یہ بات آپ سوچیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات شیطان کی طرف سے آئی ہوئی ہے
جب مکہ میں ابھی کہہ لیں کہ دور جہالت چل رہا تھا اور قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تب عورتیں بغیر پردے جو ہیں باہر نکلا کرتی تھی اور سر کے اوپر اس طریقے سے باندھ کے کپڑا اور پیچھے کو کپڑا لٹکا رہے تھے. ان کے گلے کی جو جیولری تھی اور ان کا جو سینہ تھا وہ سارا نظر آ رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک عورت جو ہوتی تھی اس کے گھر کے باہر ایک جھنڈا لگا ہوتا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ سات مردوں کے ساتھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنی زندگی گزار رہی ہوتی تھی. تو اس قدر جہالت تھی مکہ میں. پھر اس کے بعد اسلام آیا اور اس کے بعد پردے کا حکم آیا. اسلام مطلب یعنی کہ روشنی آئی اور جو کہہ لیں کہ با علم عورت ہوتی ہے وہ پردہ کرتی ہے. جتنی بھی خواتین اس وقت پردے کے بغیر اور اللہ کی شریعت کو پیچھے چھوڑ کے باہر نکل رہی ہیں تو سمجھیں وہ اس وقت دور جہالت میں جی رہی ہیں. ابھی تک ان کے پاس علم نہیں آیا. بچیوں کو چادر دے دینا، وہ چادر سین تھرو ہے، کپڑے سین تھرو ہے، کہنے کہ اس طریقے سے باڈی جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے کپڑے پہننے کے باوجود. یعنی کہ اب تو آپ یہ دیکھ لیں بہت سارے ایسے گاؤن یا برقعے ایسے آ چکے ہیں ان کو پہن کے لگتا ہے ان خواتین نے کچھ پہنا ہی نہیں ہوا، اتنے ٹائٹ. اور اب تو ماشاءاللہ سے بیلٹیں آ گئی ہیں، بیلٹس لگی ہوتی ہیں پیچھے سے، پورا جو کہہ لیں کہ جو باڈی ہے جو شیپ ہے وہ شو ہو رہی ہوتی ہے. پھر اونچے ابائے آ گئے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے شارٹ ابایا پہنا. شارٹ ابایا کیا ہوتا ہے؟ سر سے لے کے پاؤں تک آپ ایک چادر ایسی سلوا لیں جس سے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھانپنا تاکہ باڈی کا حساب کتاب جو ہے وہ شو نہ ہو. یا جو کھلے ابائے ہیں وہ اس طریقے سے کریں. اگر بیلٹ کسی ابائے کے ساتھ ہے تو بیلٹ کو نہ باندھے، بیلٹ کی جگہ چھوڑ دے. اس میں کون سی انسلٹ کی بات ہے؟ ٹھیک ہے. گاؤن تو فرض نہیں ہوئے تھے نا کہ گاؤن کا جو ہے وہ حکم آیا تھا. حکم تو آیا تھا لمبی چادروں کا. تو جلباب جو ہے وہ اپنے سر سے لے کے اپنے پیروں تک جو ہے وہ اوڑھ لو، اس کے اندر اپنے آپ کو کور کرو، یہ تمہاری شناخت ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس چیز کے اوپر جو ہے بات ہی نہیں مانیں گے اور اپنی خوبصورتی کو جو اللہ نے خوبصورتی اس کو ایکسپوز کریں گے تو پھر بس وہی بات ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے والی بات ہے. اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے شیطان کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی جس میں شیطان نے جسٹ زبان درازی کی، بار بار اللہ کی بات کو جھٹلایا اور بعد میں اللہ کے اوپر ہی الزام لگا کے وہ وہاں سے مرتد ہونے پہ راضی ہو گیا. سوچے اس کے اندر کتنا تکبر ہوگا، کتنا تکبر ہوگا. آج اگر ہم کسی چیز پہ اڑ جاتے ہیں، کسی ضد پہ اڑ جاتے ہیں، کسی رشتے کو لے کے، کسی معاملے کو لے کے کہ میں نہیں اس کو دوں گی، میں نہیں اس سے معاملہ اپنا ٹھیک کروں گی، تو سمجھیں آپ شیطان کی اتباع کر رہے ہیں. اپنے آپ کو مارنا، اپنے نفس کو مارنا اور کہہ لیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں یا اصول کے مطابق زندگی گزارنا، سلام کرنے میں پہل کرنا، یہ سب کام کرنا یہ مشکل لگتے ہیں بس، لیکن پہلے سٹیپ پہ آسان بہت زیادہ. اس کے بعد اس کے علاوہ یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا تو یہ جو ہم زمین پہ سجدہ کرتے نا قبلہ رخ ہو کے، یہ وہ سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا. جیسے ہم ہلکا سا سر نیچے کر کے نہیں، یوں ہلکا سا نیچے کا سر کر کے کہہ لیں کہ اس بات میں سر ہلاتے ہیں جی ہاں جی، اور ہلکا سا نیچے کو جھکتے، یہ سجدہ تعظیمی تھا. جو سجدہ کہہ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کرتے یہ وہ والا سجدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 44. اب جہنم کی بات آئی تھی آیت نمبر 43 میں کہ اس کے یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے. جو بھی لوگ شیطان کی پیروی کریں گے وہ شیطان کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اس کے 7 دروازے ہیں، ان گمراہوں میں سے ہر ایک دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے. بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. کہا جائے گا تم ان میں سلامتی سے باامن داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں میں جو کینہ حسد ہوگا ہم نکال دیں گے. وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے. اب آپ دیکھیں سینے کے اندر کینہ ہوگا. کینہ نا ذرا سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے حسد. حسد کسے کہتے ہیں؟ اب اس کو سمجھیں تاکہ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز موجود ہے اور ہم اس کو اسی رمضان میں اپنے دل سے نکالیں. اگر کسی کے پاس آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے، کوئی بھی نعمت دیکھی اور آپ کا جو ہے وہ دل چاہا کہ اس سے وہ نعمت چلی جائے، مطلب اس کے پاس وہ نعمت کیوں ہے، مطلب اسے چلی جائے، تو اس کو کہتے ہیں حسد. ٹھیک ہے. اگر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس سے وہ نعمت چلی جائے اور اس کو بدلے میں نقصان ملے، اس کو کہتے ہیں کینہ.
یعنی کہ کینہ اور حسد میں یہ ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے. کینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کی نعمت چھننا بھی آپ چاہتے ہیں کہ اسے چھنی جائے، اور دوسرا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں یا اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ نقصان ہو، چاہے مال میں، چاہے اولاد میں، چاہے رزق میں، کسی بھی طرح سے. ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں کینہ. تو یہ کینہ اور حسد وغیرہ جو ہے جنت میں داخل ہونے سے پہلے جن کے بارے میں کہہ دیا جائے گا کہ یہ جنتی، حساب کتاب میں وہ بالکل ٹھیک آ گئے، وہ جنتی ہو گئے، پل صراط انہوں نے پار کر لیا. اب پل صراط کے بعد جنت کے باہر ایک پل ہوگا، ایک جگہ ہوگی، اسے کہتے ہیں کنترا. ٹھیک ہے، کنترا کا ایک مقام ہوگا جس کے اوپر جنتیوں کو جو ہے وہ نہلایا جائے گا، پانی سے، صاف پانی سے، شفاف پانی سے نہلایا جائے گا، اور ان کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، اور ان کے جو دل ہیں وہ کہہ لیں کہ دھوئے جائیں گے، ان کے اندر سے جو بھی کینہ اور حسد ہے وہ نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، تاکہ جب جنت میں ایک دوسرے سے ملیں، جو دنیا میں ایک دوسرے سے کہہ لیں کہ ذرا نفرت کرتے، لیکن دونوں دین پہ تھے، اسلام پہ تھے، آپس میں دو لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی. ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں کہ قطع تعلقی کے حساب تک نہیں، جو بھی چھوٹے لیول پہ جو بھی حساب کتاب تھا اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، تو وہ کینہ حسد جو ہے وہ دھویا جائے گا کہ جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو بالکل خوش ملیں گے. ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے سلام کریں گے. تو اس طریقے سے حسد کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ نکال دیں گے. وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو چکا ہوگا، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالا جائے گا. اے ربی میرے بندوں کو خبر سنا دیجئے کہ یقیناً میں غفور رحیم ہوں، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنا دیجئے جب وہ اس کے پاس پہنچے. ابراہیم کے مہمان یہ وہی چند فرشتے ہیں، 3، کسی نے کہا کسی نے 7 کا، کسی نے 9 کا، جو مہمان بن کے آئے تھے اور جنہوں نے بھنا ہوا بچڑا نہیں کھایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ ہم لوط علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ ان کی قوم کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں. لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ لواطت کے گناہ میں مشغول تھی، اس میں مشغول تھی. اور دوسری بات یہ کہ سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی، اسحاق علیہ السلام پھر پوتے یعقوب علیہ السلام کی. ٹھیک ہے جی، یہ 2 کام جو تھے وہ فرشتے کرنے کے لیے آئے تھے. سیم بات ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، لیکن اب یہی واقعہ ایک الگ انداز سے ہمارے سامنے آئے گا. اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنا دیجئے جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا. انہوں نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے ڈر معلوم ہوا، خوف معلوم ہوا جب انہوں نے کھانے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا. بہت ذرا ڈیٹیل میں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں پچھلی صورت میں. وہ بولے ڈر مت، بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا؟ چنانچہ اب کس بنا پر بشارت دیتے ہو؟ وہ بولے ہم نے تجھے حق یعنی کہ امر واقعہ کی بشارت دی ہے. چنانچہ تو نا امید نہ ہو، ہم نے تمہیں اللہ کی خبر پہنچائی ہے، تو امید نہ ہو، یعنی کہ بچے کی جو بشارت ہے، لڑکے کی جو بشارت ہے وہ ہو کے رہے گی. ابراہیم نے کہا وہ اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، مجھے یقین ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے آل لوط کے، بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں. یعنی کہ سب کے اوپر جو ہے وہ عذاب آئے گا سوائے آل لوط کے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ، سوائے اس کی بیوی کے. ہم نے مقدر کر دیا کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. پھر جب فرشتے آل لوط کے ہاں پہنچے تو لوط نے کہا بے شک تم لوگ تو اجنبی ہو. وہ بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے. یعنی کہ جب تو لوگوں کو منع کرتا تھا لواطت کے گناہ سے، ہوموسیکشوالٹی سے، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لے آ. تو ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس کو یہ مانگتے تھے، جس میں یہ شک کرتے تھے، اور ہم تیرے پاس حق یعنی کہ یقینی چیز لائے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں. چنانچہ تو کچھ رات رہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل اور تو ان کے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. یعنی کہ کچھ رات کا جب حصہ باقی رہ گیا ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، گھر سے نکلنا اپنے اہل و عیال کو لے کر، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور چلے جاؤ یا جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اور ہم نے اسے اس امر کا فیصلہ سنا دیا کہ بے شک صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور شہر صدوم والی خوشیاں مناتے آئے. لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میرے معزز مہمان ہیں، لہذا تم مجھے رسوا نہ کرو. یعنی کہ اب ان کی بیوی نے، لوط علیہ السلام کی بیوی نے باہر یہ نیوز پھیلا دی کہ ہمارے گھر میں کچھ لڑکے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ ہم جو ہے ان لڑکوں سے فائدہ اٹھائیں گے. لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تو مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کر اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو. وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حماقت سے روکا نہیں؟ لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو. اے نبی آپ کی عمر کی قسم، بے شک اپنی مستی یعنی کہ گمراہی میں بھٹک رہے تھے.
پھر سورج نکلتے انہیں ایک چنگار نے آ پکڑا، پھر ہم نے وہ بستی الٹ کر اوپر نیچے کر دی اور ان پر کھنگر کے پتھر برسائے، بے شک اس میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر ہے، اور بے شک ان میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک ایکا بستی والے بھی ظالم ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شہراہ پر ہیں، اور یقین ہجر والے یعنی کہ سمود نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، پھر وہ ان سے منہ موڑتے تھے اور وہ پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے بے خوف ہو کر۔ اب سورہ ہجر ہے، اور ہجر والے کون ہیں؟ قوم سمود، جنہوں نے اونٹنی نہیں مانگی تھی، حاملہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی، جو پیچھے ہم بار بار پڑھ کے ہیں قوم سمود کا۔ یہ قوم سمود کا ہی نام دوسرا جو ہے وہ ہجر والے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں ہجر والے ان کا نام تھا دوسرا؟ کیونکہ یہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چنگار نے آ پکڑا، پھر ان کے کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے مابین ہے حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ تو اے نبی آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں، بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کو تخلیق کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم دیا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 کا اشارہ کس سورت کی طرف ہے؟ سورہ فاتحہ کی طرف۔ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات سے کیا مراد ہے؟ کہ جب نماز میں ہر نماز کی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کی جو 7 رکعت ہے یہ بار بار دہراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مانے بتا دیا ہے اس پر آپ اپنی نظر نہ جمائیں اور نہ ان کی حالت پر غم کھائیں، اور اپنے پرشفقت بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں، یعنی کہ ان کافروں کے پاس جو بھی مال و متاع ہے اس کو دیکھ کر آپ امپریس مت ہوں، یہ ان کی آزمائش کے لیے ان کے اوپر بھیجا گیا ہے۔ اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں ایسے ہی عذاب سے جیسے کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا تھا۔ آیت نمبر 91، جنہوں نے اپنے قرآن یعنی کہ تورات کو پارا پارا کر دیا، چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے ان عملوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دیں اور مشرکین سے بے رخی برتیں۔ بلا شبہ ہم ٹھٹا کرنے والوں کے مقابل آپ کو کافی ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، چنانچہ وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں ان سے آپ کا سینہ یعنی کہ دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ گزاروں میں ہو جائیں، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یہاں پہ یقین سے مراد موت ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سجدے کا خاص طور پر یہاں پر کیوں آیا ہے، یہاں پہ یہ بھی آتا ہے نا نماز کی بات آ جاتی ہے، یہاں پہ پراپر ایک ورڈ سجدہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عاجزی کرتا ہے۔ اور یہاں پہ تسبیح سے کیا مراد ہے کہ اللہ کو ہر عیب، نقص اور ایسی چیزوں سے پاک قرار دینا جو چیزیں اس کے لائق ہی نہیں ہیں، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ اور حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ان تمام صفات کمال کے ساتھ تعریف کرنا جو اس کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ حمد اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور تسبیح اللہ کو ہر عیب سے جو ہے وہ نقص جو ہے ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی تسبیح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ کو ہم اوپر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پہ جو ہے وہ ظلم کیا، تو سب سے بلا تر، تو ہمیں اس سے نکال دے، اور ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو تسبیحات ہیں، یہ ساری جو دعائیں ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے جو ہے وہ پاک قرار دیتے ہیں۔ اور حمد یعنی کہ اللہ کی تعریف بیان کرنا، جس میں سورہ فاتحہ آ جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی الحمدللہ علی کل حال، ٹھیک ہے۔ تو جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سورہ اخلاص ہو گئی، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اور یعنی کہ الحمدللہ سے شروع ہونے والی جتنی بھی چیزیں، سورہ اخلاص بھی تسبیح میں آ جائے گی، کیونکہ بیسیکلی تو ہم اللہ کو پاک قرار دیتے ہیں نا، اس میں جو دعائیں الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ چلیں جی، اس کے بعد ہماری کون صورت مکمل ہوئی ہے؟ سورہ ہجر، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے سورہ نحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔
اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی کہ قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہے، تم اس سے اجرت سے نہ مانگو، اس کو جلدی نہ مانگو۔ وہ پاک اور اس سے بدتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ تخلیق کیے، اور ان سے بدتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا تو یکا یک وہ کھلا جھگڑا لو ہو گیا۔ یعنی کہ انسان اگر جھگڑا کرتا ہے تو اپنی تخلیق کی طرف دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے، ایک منی سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ وہ اس سے چوپائے بھی تخلیق اور اس نے چوپائے بھی تخلیق کیے، اس میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور دیگر منافع ہیں۔ یعنی کہ جو بھی کپڑے وغیرہ ہم پہنتے ہیں، جو جیکٹس وغیرہ یا سویٹر وغیرہ ہم پہن رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی جانوروں کی کھال سے گرم کرنے کے لیے، سردی سے بچاؤ کے لیے جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہاں سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ ان کی کھال جو ہے، جانوروں کی جو کھال ہے، حلال جانوروں کی، ٹھیک ہے، حرام کی نہیں، حلال جانوروں کی جو کھال ہے، اس سے جو ہے سردی سے بچاؤ کے جو دیگر کپڑے ہیں یا اور بھی مزید منافع جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان میں سے تمہارے لیے، اور ان میں تمہارے لیے رونق ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو۔ تو دو اوقات بتائے گئے ہیں کہ جب ان کو چرایا جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ جب یہ ایک پورا جو کہہ لیں کہ ریوڑ جانوروں کا، بکریوں کا جا رہا ہوتا ہے تو کس طریقے سے خوشی دیتا ہے، اور انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا جو مال و متاع ہے، اور وہ جو پورا ایک ریوڑ ہے، ان کا آنا جانا، اور وہ جن کی خوبصورتی اور آپس میں کھیل رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ بکریاں ہیں، چاہے وہ بھینسیں ہیں، کوئی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں رونق ہے، یعنی کہ تمہیں اس سے خوشی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 7۔ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں، یعنی کہ بوجھ اٹھانے کے لیے بھی جانور استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کیا چیزیں ایسی ہمارے پاس آ گئی ہیں کہ بس کسی نے کبھی زندگی میں ایک جانور کے اوپر بوجھ لادا اور پھر وہ جانور بوجھ اٹھانے کے کام آگا؟ نہیں، اس کا حکم قرآن میں آیا ہے۔ کوئی بھی ہم زندگی کا کام کرتے ہیں جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اگر تو وہ بالکل کہہ لیں وہ لاجیکل اگر بات ہم دیکھیں تو وہ قرآن یا حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے فلاں معاملہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ پاتے۔ اور اس کے بعد جانوروں کے بعد اب دیکھیں کس کس قسم کی گاڑیاں، جہاز، یہ باقی ساری سہولتیں تو بات کی جاتی ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس دور میں تو جہاز نہیں تھے، اور گاڑیاں یا یہ جو بھی کار وغیرہ یہ سب چیزیں اس وقت نہیں تھی، موٹر سائیکل نہیں تھے، اور اگر جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو جی انہوں نے جو ہے وہ ایک نئی چیز ایجاد کی ہے، تو نبی تو نہیں ان چیزوں پہ بیٹھتے تھے تو وہ گناہ کرتے۔ دیکھیں دین کے اندر، شریعت کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ دنیاوی چیزوں میں تو جو مرضی ایجاد کرتے رہیں، اس میں تو گناہ نہیں ہے، وہ تو آپ نے کہا شریعت میں تبدیلی کی ہے۔ اس دور کی جو سواریاں تھیں، اس دور میں ایک آدمی کے پاس 50 اونٹ ہوتے تھے، 100 اونٹ ہوتے تھے۔ آج کا دیکھیں، اگر ایک آپ اونٹ کی پرائس تو نکالیں نا، اگر ایک اونٹ کی پرائس ہمارے پاس 10 لاکھ کے قریب ہے، تو اب آپ دیکھیں ایک بندے کے پاس 50 اونٹ تھے، اور اسی کے حساب سے، اسی قیمت کے حساب سے آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی سواری کے لیے استعمال کرتے تھے، ہم بھی سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، دنیا میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بدعت نہیں ہے۔ اس کنسیپٹ کو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کلیئر رکھنا ہے اپنے مائنڈ میں۔ چلیں جی، بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا، بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے۔ اچھا جی، گھوڑے کا جو گوشت ہے بعض کہتے ہیں حلال ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے۔ خچر کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے، اور گدھے کا بھی گوشت حرام ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے ساتھ خیر باندھی گئی ہے، یعنی کہ گھوڑے کو پالنا، پھر اس کے اوپر خرچ کرنا، اور پھر اس سے فائدہ حاصل کرنا، بس اس میں خیر ہے۔ اگر گھوڑے کوئی رکھتا ہے نا، اس میں بہت زیادہ خیر ہو، یعنی کہ بہت سارے جانور جیسے ہم گھر میں پیٹ رکھتے ہیں، اس میں سے گھوڑا جو ہے وہ اس کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ آئی ہے کہ گھوڑے کو اگر پالا جائے تو اس سے خیر ملتی ہے۔ اور اسی نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ باعث زینت ہے، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور سیدھی راہ اللہ تک پہنچتی ہے، اور وہ بعض راہیں ٹیڑھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ اللہ تک پہنچنے والی جو راہ ہوتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے، ہاں اس میں مشکلات آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ٹیڑھے رستے ہیں وہ سب جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے کے جاتے۔ ٹیڑھے رستے کیسے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ نے جھوٹ بولا تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، یہ ٹیڑھا رستہ ہے۔ اور اگر آپ نے سچ بول دیا تو سچ بولنا پہلی دفعہ نفس کے اوپر، نفس امارہ کے اوپر مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد آسان ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو سیدھا رستہ، آسان رستہ دین کا رستہ ہوتا ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اسی سے پینا اور اسی طرح اگتے ہیں، جن میں تم جانور چراتے ہو، اور اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور، ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیا رات اور دن، اور سورج اور چاند اور تمہارے تارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اور رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دی جو اس اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور وہی جس نے بحر مسخر کی، یعنی کہ سمندر، دریا، تاکہ اس میں سے تم تر و تازہ مچھلی کا گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور موتی نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی پر چلتی پھرتی ہیں، پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ پانی سے ہم مچھلی وغیرہ یہ سب گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، سمندری جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس حلال ہیں، اور وہاں سے ہمیں زیور بھی ملتے ہیں، موتی، وہ سب چیزیں حلال ہیں، آپ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی کی اجازت لیے۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 15۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ تمہارے سمیت جھکنا پڑے، اور نہریں اور راستے بنائی تاکہ تم راہ پاؤ۔ اب پہاڑ کیوں ہے؟ تاکہ زمین تو بالکل ایک کاغذ کی طرح ایک پتلی سی کہہ لیں کہ ایک لیئر ہے، اس کے اوپر پہاڑ رکھے، جیسے اگر آپ کاغذ کے اوپر کچھ لکھ رہے اور ہوا چل رہی ہے بار بار اڑے گا نا، تو آپ کناروں پہ کوئی نہ کوئی چیز رکھیں گے، آپ یہاں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ موبائل رکھ دیں گے، یا آپ کے ہاتھ میں کوئی پینسل ہے، یا اب تو کلپس آ چکے ہیں، آپ کوئی نہ کوئی کناروں پہ چیز رکھیں گے کہ وہ کاغذ یا جو پیپر جو ہے وہ اڑے نہ۔ اسی طرح زمین کاغذ کی طرح پتلی سی ایک لیئر ہے، اس کے اوپر پہاڑ رکھے گئے تاکہ زمین جو ہے وہ جھکنا پڑے، اور پھر اس زمین میں نہریں اور راستے بنائے گئے تاکہ تمہیں راہ مل سکے، ٹھیک ہے۔ اور دیگر نشانیاں بنائی، اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے، اور پھر آسمان پہ جو ستارے ہیں اس سے بھی لوگ جو ہے وہ راہ پاتے ہیں۔ پھر شمال، جنوب، مشرق، مغرب، سورج غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرق مغرب جو ہے وہ کہہ لیں کہ کون سا جو ہے وہ سمت بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں۔ بھلا جو اللہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے اور وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتا، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو گے، بے شک اللہ غفور رحیم، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز تخلیق نہیں کرتے، جبکہ وہ خود تخلیق ہوتے ہیں، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی کہ جن مشرکوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کو تو خود نہیں پتا کہ موت کا وقت کب آئے گا، وہ خود کب اس دنیا سے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تمہارا معبود بس ایک ہی ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں، وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ یقیناً بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے ہو، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، تاکہ یوم قیامت وہ اپنے کامل بوجھ اٹھائیں، اور کچھ ان کے بوجھ بھی نہیں، اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ جان لو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں، تحقیق وہ لوگ مکر کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے آ لیا، چنانچہ ان کے اوپر چھت گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اور یہاں پہ اب آپ دیکھیں یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو یہ گمراہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 27۔ پھر یوم قیامت اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کی بابت تم مومنوں سے جھگڑتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا تھا، بے شک آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے، وہ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہہ لیں کہ کفر کی حالت میں ان کی موت نکلتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں سر تقسیم ہم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم عمل کرتے تھے، چنانچہ تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے، سو کیسا برا ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ اور جب پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور دار آخر تو یقیناً بہترین ہے، اور کیا خوب ہے متقی لوگوں کا گھر، یعنی ہمیشہ کے باغات ہیں، وہ ان میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ اسی طرح متقی لوگوں کو جزا دیتا ہے جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام، تم پر جنت داخل ہو جاؤ، اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے۔ وہ کافر یہی انتظار تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم آئے۔ اسی طرح کیا تھا جو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، پھر انہیں ان کے اعمال کے برے بدلے ملے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔
نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 35، اور مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا ہی. انہوں نے بھی وہ بات کی جو شیطان نے بات کی کہ اگر اللہ چاہتا ہم تو گناہ کرتے، نہ ہم کفر کرتے، نہ اگر اللہ چاہتے ہم جو ہے وہ مشرک ہوتے ہی نہ، ہم مسلمان پیدا ہوتے اور ہم ان کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام نہ ٹھہراتے. یعنی کہ یہ مشرک کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز کیا حرام ٹھہرا سکتے تھے، اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا. اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے جتنا تھا رسولوں کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا تھا. دیکھیں اللہ نے زمین میں حرام اور حلال رکھا ہے، برائی اور نیکی رکھی ہے، تاکہ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. اس عقیدے کو، کنسیپٹ کو سمجھیے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے. کیونکہ آج کی یوتھ یہ اٹھ کے لازمی سوال کرتی ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم یہ نہ کرتے، یہ جو گناہ ہوا ہے مجھ سے اگر اللہ چاہتا تو میں نہ کرتا. تو اس کنسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے، اپنے اس عقیدے کو پختہ کرنا ضروری ہے کہ اللہ کی جو چاہ ہے یا اللہ کی جو مرضی ہے یا جو اللہ کو پسند ہے اس میں فرق ہے. زمین میں برائی اور نیکی رکھ دی گئی اور انسان کو چوائس دی گئی ہے. نیکی کرو گے ثواب ملے گا، برائی کرو گے تو اس کا گناہ ملے گا. جنت اور دوزخ اس کے انعام میں رکھ دی گئی ہیں. اب انسان کے پاس چوائس ہے، دونوں رستے اللہ نے اس کے سامنے رکھے ہیں اور یہی دنیا کی حقیقت ہے. اسی کو دنیا کی آزمائش کہتے ہیں. اگر آپ نیکی کریں گے، نیکی کی توفیق آپ کو ملے گی. اٹس مین کہ آپ کے دل میں اپنے پیدا کرنے والے کے لیے وہ محبت اور وہ اپنائیت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ جو ہے وہ ہدایت دے، تو آپ کو نیکی کی توفیق ملے گی. اگر آپ کے دل میں شیطانی باتیں ہیں کہ جی میں کیوں عبادت کروں، میں کیوں سجدہ کروں، جیسے شیطان نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں. شیطان بالکل اللہ کو مانتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، آسمان پہ سب کچھ تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. لیکن اگر دل میں یہ خیال آئے کہ انسان کے کہ میں کیوں ذکر کروں، میں کیوں نمازیں پڑھوں، میں کیوں اللہ کی بات مانوں، میں کیوں پردہ کروں، میں کیوں شراب چھوڑوں، میں کیوں سود چھوڑوں، یہ سارے معاملات میں کیوں کروں، تو پھر اللہ اس کو نیکی کی توفیق نہیں دیتا اور پھر اس کو برائی کی طرف جو اس کی راہیں ہیں وہ مزید آسان ہو جاتی ہیں اور شیطان کی اتباع کرنا وہ اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دی ہے. فرشتوں کو سمجھ لیجئے، اللہ نے فرشتوں کو چوائس نہیں دی. انہوں نے ہر حال میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. فرشتوں کی تسبیح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ. فرشتے سارا دن رات صرف یہی تسبیح بیان کرتے ہیں. فرشتوں کے پاس چوائس نہیں ہے کہ آیا وہ ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں یا ڈیوٹی کرنا نہیں چاہتے، آیا وہ نامہ اعمال لکھنا چاہتے ہیں یا وہ نہیں لکھنا چاہتے. اس قسم کی کوئی چوائس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں دی. فرشتوں کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کے کاموں کو لے کر اپنی جو ان کی ڈیوٹیز ڈیوائڈ ہے وہ ان کے لیے نافذ ہے. یہ صرف انسانوں کو چوائس ملی ہے. اسی لیے انسانوں کا جو مرتبہ ہے وہ فرشتوں سے زیادہ رکھ دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے نفس امارہ کو مار کر، اپنی خواہشات کو مار کر، اس دنیا میں جتنے اس کے لیے ٹیسٹ رکھے گئے ہیں، یہ جو دنیا ہے، یہ جو مکری کا جال ہے، اس سے بچ کر اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا اور نیکی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو مقام ہے وہ فرشتوں سے اوپر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کنسیپٹ کو، اس عقیدے کو سمجھے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید. عقیدہ توحید کی ایک بک ہے، مجھے میرے خیال میں الہدا کی وہ بک ہے، بہت خوبصورت بک ہے. اور عقیدۃ الواسطیہ ہے، اسلامی عقائد. یہ 2 بکس ہیں، پارٹ 1 پارٹ 2 کے حساب سے. ان کو ان کے لیکچرز بھی، عقیدۃ الواسطیہ کے لیکچرز بھی گوگل پہ آپ کو مل جائیں گے. فرحتہاشمی.com والی ویب سائٹ پہ بھی، الہدا.com ویب سائٹ پہ بھی. تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے کہ اگر ہمارے دل میں یہ بات بار بار آتی ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا، اگر اللہ چاہتا میری دعا قبول ہو جاتی، تو وہ سمجھیے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، چاہ یا چاہ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی نیکسٹ آ جائیے. آیت نمبر ہے جی 36. اور یقیناً ہم نے نہیں، آیت نمبر 35 باپ دادا تک میں نے پڑھی تھی. اور نہ ہمارے باپ دادا ہی، اور ہم اس حکم کے بغیر کوئی چیز حرام نہ ٹھہراتے. اس طرح کیا ان لوگوں سے پہلے جو جوان تھے، جو ان میں سے تھے. چنانچہ رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا تھا. اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر ضلالت ثابت ہو گئی. لہٰذا تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا. اے نبی، خواہ آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو، تو بے شک
اللہ جسے گمراہ کرے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا، اور ان گمراہوں کا مددگار کوئی بھی نہیں، کیونکہ ان گمراہوں نے اپنے منہوں سے ایسی باتیں اللہ کے بارے میں بولی ہوئی ہیں کہ اب اللہ کو ان کی عبادت کی یا ان کے ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے فرعون تھا، اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے تو اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اب یہ بھی اللہ کے اوپر یہ لوگ الزام لگاتے تھے، کیوں نہیں، بلکہ وہ اٹھائے گا جو اس کے ذمے سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، تاکہ ان کے لیے واضح کرے کہ وہ بات کے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور تاکہ معلوم ہو جائے کافروں کو کہ بے شک وہی جھوٹے تھے۔ پھر جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہی قول ہوتا ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جات، وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش علم رکھتے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی نبی بھیجے تھے، یعنی کہ عورتیں جو ہیں وہ نبی نہیں بنتی، نہ ان کو نبوت دی گئی ہے، کیونکہ عورتوں کا جو کام ہے، کیونکہ عورتوں کے اندر ایموشنز زیادہ ہوتے ہیں، وہ جلدی سینسٹیو ہو جاتی ہیں، جلدی رونا آ جاتا ہے، جلد خوش ہو جاتی ہیں، تو ایموشنز کو کنٹرول کرنا، یعنی کہ مرد جو ہے وہ ذرا ایموشن لیس ہی ہوتے ہیں، تو خواتین کا یہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ گلا ہوتا ہے مردوں کو لے کر، تو لیکن چونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایموشنز کو لے کر ذرا تھوڑا سا کمزور بنایا ہے، تو اس قسم کی جو ڈیوٹیز ہے جہاں پہ وہاں پہ کہہ لیں کہ سخت ہونا پڑتا ہے، جیسے جہاد کے لیے نکلنا، ٹیمز بنانی ہے، وہ عورتوں سے نہیں ہو پائے گا، یا عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کی کہہ لیں پلاننگ نہیں کی ان کی باڈی کے اندر، ان کے ذہن کے اندر، تو مرد ہی جو ہے وہ نبی بنے ہیں، ہم ان کی طرف وہی کرتے ہیں۔ لہٰذا اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے، ہم نے انہیں واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی کہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا بے خوف ہو گئے ہیں جنہوں نے برے مکر کیے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب لے آئے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے، یا ان کے چلنے پھرنے میں انہیں پکڑ لے پھر وہ اسے عاجز کرنے والا نہیں، یا انہیں حالت خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے پھر بلا شبہ تمہارا رب بہت شفقت والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں جانب سے ڈلتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور ہر چیز اس کے سامنے عاجز ہے؟ یہ جو سائے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا سایہ، درخت کا، کسی کا، وہ سب اللہ کی طرف جھکتے ہیں جو وہ سجدے میں گرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور تمام فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلا کہ جتنے بھی چرند پرند ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے اس کام سے کہ نہیں ہم نے آج نہیں کرنا، آج ہمارا موڈ نہیں ہے۔ دن کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اس نے نکلنا ہے اس ٹائم، دن جو ہے وہ لازمی نکلتا ہے۔ پھر رات کی جو ڈیوٹیز ہے، سورج کی ڈیوٹیز ہے، سورج کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے، ستاروں کو جو ڈیوٹیز دی گئی ہیں، وہ سب اپنے حساب سے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہے۔ کبھی دیکھا دن نے کہا نہیں میں نے نہیں آج جانا، کبھی رات نے کہا، کبھی سورج نے کہا نہیں میرا آج موڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف انسان ہی ہے جس کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اور آسمان اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور تمام فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا دو الہ مت بناؤ، بس وہ ایک الہ ہے، لہٰذا تم مجھ سے ڈرو، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کے دائنی ہے۔ کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو، جب وہ تم سے تکلیف ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، یعنی کہ جب تم پہ کوئی تکلیف آتی ہے تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جب تمہارے پاس سے کوئی تکلیف چلی جاتی ہے تم واپس سے جو ہے اسی برے رستے کی طرف پلٹ پڑتے ہو، تاکہ ان نعمتوں کی ناشکری کرو جو ہم نے انہیں دی، چنانچہ تم فائدہ اٹھا لو، پھر جلد تم جان لو گے، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے ان باطل معبودوں کا حصہ ٹھہراتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں، یعنی کہ رزق اللہ نے دیا ہے، آپ جاب کرتے ہیں، اللہ نے وہ جاب دی، اللہ نے آپ کو وہ بزنس لگا کے دیا، وہ پیسے آپ کے پاس اللہ نے بھیجے ہیں، لیکن ہم وہ پیسے چڑھاوے کے طور پہ کبھی مزاروں پہ کبھی قبروں پہ جا کے کر رہے ہوتے ہیں، تو غیر اللہ کے اوپر کیوں اس کو خرچ کرتے؟ دیے تو وہ پیسے اللہ نے، جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ کی قسم تم سے تمہاری افطرا پر دازیوں کا ضرور سوال کیا ہوگا، یعنی کہ یہ جو تم جھوٹ کام کرتے ہو، جھوٹ چیزیں باندھتے ہو، یہ ان کا تم سے ضرور پوچھا جائے گا، یہ کام تم نے کیوں کیا؟ وہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، اور وہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ اولاد سے پاک ہے جو ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں، یعنی کہ بیٹے۔ اب یہاں پہ یہ بات بتایا گیا ہے کہ جو فرشتے تھے یہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں جو ہے قرار دیتے تھے، اور اپنے لیے جو ہے وہ بیٹے پسند کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ بیٹے ملے، ٹھیک ہے؟ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، جن کے دل میں منافقت ہوتی ہے، جن کے دل میں کفر ہوتا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور وہ غم غصے سے بھر جاتے ہیں۔ آپ ان ایسے لوگوں کے چہرے دیکھیں جن کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے وہ
خیر بعض لوگ تو پکڑتے ہی نہیں ہیں کہ جی بیٹی ہو گئی ہے تو اب کیا، اب ہم اس کو دیکھیں یا دیکھنے جائیں، اور اگر دیکھنے بھی جائیں تو چہروں پہ آپ کو ان کے غم اور غصہ ہی نظر آتا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اس آر کے باعث جس کی اسے بشارت دی گئی ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو اپنا منہ ہی نہیں دکھاتا کہ لوگ مجھے یہ کہیں گے کس کے گھر جو ہے وہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، سوچتا ہے کہ کیا اپنی توہین کے باوجود اسے باقی رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ وہ دو چیزیں شیطان اس کے مائنڈ میں جو ہے وہ لے کر آتا ہے وسوسے، کہ اس کو باقی رکھوں یا اس کو میں مار دوں جان سے۔ اگر ہو بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو زمین پر کوئی چلنے والا جاندار نہ چھوڑے۔ اگر برائی کرنے کے فوراً بعد رزلٹ آ جاتا اور قیامت کا دن مقرر نہ ہوتا، جیسے برائی کی اسی وقت اگر کہنے کے رزلٹ آنا ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر اس زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا، کیونکہ سب گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے استغفار کیوں رکھی ہے، اللہ نے توبہ کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ گناہ خطا کا پتلا ہے، وہ گناہ کر بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس زمین کے اوپر جو ہے وہ جاندار نہ بچتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ کاش کہ کہیں نہ کہیں وہ توبہ کر لیں۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جیسے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کاش وہ نہ جاتا، وہ گھر رہ لیتا، کوئی پنکھے کا کٹ لگ گیا، کوئی ہیٹر جیسے ہیٹر بلاسٹ ہو جاتا ہے، وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، گیس لیکیج کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی چھت سے گر گیا اس کی اس طرح ڈیتھ ہو گئی، ہم کہتے ہیں کاش وہ چھت پہ نہ جاتا، کاش اس روز وہ ہیٹر نہ لگاتے۔ تو یہ کاش کام نہیں آئے گا، ایسی باتیں نہیں بولنی چاہیے، اللہ کو یہ باتیں نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، وقت مقرر آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اللہ کے لیے جو وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس سے خود کراہت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے اور خود ان بیٹیوں کو نہ پسند کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے وہ کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اور ان کے لیے زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، بلا شبہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے، چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان پر وہ چیزیں واضح کر دیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 65، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت یعنی کہ غور و فکر کا سامان ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، گوبر اور لہو کے بیج سے خالص دودھ، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں چوپایوں سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، پھر جو ان کو پیٹوں میں وہاں سے بھی، اور گوبر اور لہو کے بیج سے خالص دودھ نکلتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو دودھ ہم لیتے ہیں گائے سے، بھینس سے، یہ گوبر اور خون کے ملاپ سے ان دونوں کو جوائن کر کے جو ہے وہ دودھ بنتا ہے۔ دودھ کا کلر کیا ہوتا ہے؟ وائٹ۔ کبھی آپ نے کوئی اور کلر کا دودھ دیکھا ہے کہ کہیں پر بھی لال رنگ کے خون یا گوبر کا جو کلر ہے وہ کبھی دودھ کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کا رنگ بھی نظر آیا ہو؟ ٹھیک ہے، اور دودھ کے اندر کس قدر غذائیت ہوتی ہے، یہ کیسے کہہ لیں کہ کتنی بڑی نشانی ہے ہمارے لیے کہ یہ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہوتا ہے، کہ خوش کرتا ہے دودھ کا ایک دوسرے کو تحفہ دینا چاہیے، اور کہہ لیں کہ غذائیت سے بھرپور ہے، بچوں کو دے، خود بھی پی، اپنے آپ کو نہ اگنور کیا کریں کہ نہیں بس بچے پی جائیں تو بس یہی کافی ہے۔ نہیں، سارا دن جو ہے وہ جو بھی ڈیوٹیز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں جو جسمانی طور پہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بلکہ بھر بھر کے پئیں۔ جو لوگ منع کرتے نا نہیں اب دودھ ختم ہو جائے گا، ان کے سامنے بیٹھ کے پئیں اگر حوصلہ ہے، اگر نہیں ہے چھپ کے پی لیں، ٹھیک ہے، لیکن خود بھی دودھ پئیں، بچوں کو بھی دودھ پلائیں، ماں باپ کو، شوہروں کو، بھائیوں کو، سب کو۔ چائے سے بہتر ہے کہ دودھ پیا جائے۔ چائے کے اندر
جو حساب کتاب ہے، اور سگریٹ کے اندر جو بھی نکوٹین کا حساب کتاب ہے سیم ہے. اگر آپ چائے پی رہے ہیں تو سگریٹ کے برابر ہے، سگریٹ پی رہے ہیں تو وہ تو چائے اس کے تو الگ بھی نقصان آ جاتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دودھ کے اوپر شفٹ کریں. دودھ نہیں ڈائریکٹ پینے کا دل کر رہا تو اس کو نیم گرم کر کے اس کے اندر کوئی فلیور ڈال لیں، کوئی ونیلا کا فلیور آتے ہیں نا کھانے کے جو فوڈ فلیورز ہوتے ہیں وہ ڈال لیں، ٹھیک ہے. لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو لازمی دودھ کی جو ہے وہ عادت ڈالیں، اور بچوں کے اندر بھی شروع سے ڈال دیں، ٹھیک ہے جی. اور کھجور اور انگور کے کچھ پھل وہ ہیں جن سے تم نشاور شراب اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو. تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ کھجور اور انگور سے شراب بھی ریڈی ہوتی ہے اور نشاور چیزیں بھی بنتی ہیں، اور اس میں اچھا رزق بھی ہے. یعنی کہ اگر آپ اس کو فریش کھاتے ہیں تو یہ اچھا رزق ہے. اگر آپ انگور کو نچوڑ کے پھر اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے کہہ لیں کہ زمین میں دبا کے پتہ نہیں وہ کیسے شراب تیار ہوتی ہے، تو پھر یہ تم اس سے نشاور چیزیں بھی بناتے ہو. بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں پر گھر چھتے بنا اور درختوں میں اور ان میں جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں، یعنی کہ درختوں میں اور بیلوں کے اندر جو ہے وہ چھتے بنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہاڑوں پر بھی چھتے بنا. اور پھر وہ شہد کی مکھی کو یہ جو چیز جو ہے وہ الہام کی گئی. الہام کا مطلب ہوتا ہے دل میں بات ڈالنا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ چونکہ وحی کا لفظ ہے، وحی کا لفظ پیغمبروں کے لیے بھی آتا ہے، وحی کا جو لفظ ہے وہ پیغمبروں کے لیے آتا ہے، اور جو الہام کا لفظ ہے وہ مخلوق کے لیے آتا ہے. پیچھے آپ نے دیکھا نا کہ وحی کے بارے میں بار بار آیا، اور یہاں پہ الہام کا ورڈ آیا. تو وحی کا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وحی پیغمبروں کی طرف کی جاتی ہے اور الہام جو ہے وہ باقی مخلوق کی طرف جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک خفیہ اشارہ دیا، ٹھیک ہے جی. پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کی طرف ہموار راہوں پر چل. یعنی کہ پورا پروسیجر اس کو بتایا گیا کہ پھلوں سے رس چوسا جائے گا پھلوں کا، اور پھر رستے پر اپنے رب کی بتائے ہوئے رستوں پر چلیں گے. ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا جو مشروب ہے یعنی کہ شہد نکلتا ہے، ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے. دیکھیں ایک زہریلا کیڑا، شہد کی مکھی زہریلی ہے نا، سب کا زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ تعلق رہا ہوگا. میرا تو خیر ابھی تک ہے، ہر سال میرا اس کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے. تو خیر کوئی ازمائشی ہے. تو کہہ لیں کہ ایک زہریلا کیڑا ہے، پیچھے پڑ جائے تو وہ پھر گھر تک تو خیر چھوڑ کے ہی آتا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں جو مشروب تیار ہو رہا ہے اس میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے. اور بھینس کے بارے میں یا گائے کے بارے میں کیا، جس کا دودھ پیتے ہیں آپ دیکھیں اس کا دودھ ریڈی کن چیزوں سے ہو رہا ہے، تیار کن چیزوں سے ہو رہا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خوشگوار اس کو بنا دیا، غذائیت ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی بہترین نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. مطلب ایک بات جو سوچ سے بھی پرے ہے، اور اس کے اندر ایک کڑوی چیز کے اندر، ایک نقصان پہنچانے والے کیڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا اس کے پیٹ میں رکھ دی، اس کے مشروب میں شفا رکھ دی. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے. بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت قدرت والا ہے. کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی ایک ناکارہ عمر یعنی کہ بڑھاپے تک جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ نے رزق میں تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. پھر جن لوگوں کو فضیلت دی کہ وہ اپنا رزق ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتے جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں غلام ہے کہ وہ اس رزق میں برابر ہوں، کیا وہ اللہ کی نعمت ہی کے منکر ہیں. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائی، اور اسی نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آسمان اور زمین میں سے کسی کے لیے، آسمان اور زمین سے ان کے لیے کسی رزق کا کوئی اختیار نہیں، اور نہ اس کی وہ استطاعت رکھتے ہیں. چنانچہ تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام مملوک کی جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، چنانچہ وہ اس میں خفیہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے. کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام ہم اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ واضح حقیقت بھی نہیں جانتے. اور اللہ نے دو شخصوں کی ایک اور مثال بیان کی، اور میں سے ایک گونگا اور بہرا ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا جبکہ وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی خیر اور بھلائی نہیں لاتا. کیا وہ شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر ہے؟ اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب آسمان اور زمین کا، اور قیامت کا معاملہ تو بس آگ جھبکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی قریب تر. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ بالکل نادان تھے. بچے کو کیا عقل ہوتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے؟ بالکل نادان، علم نہیں تھا تمہارے پاس. اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو. تو آج انسان کیوں کفر کرتا ہے، کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے؟ جب ہم بالکل ایک ناکارہ تھے، نادان تھے اور کوئی علم نہیں تھا، اللہ نے کان، آنکھیں، دل دیا، تو ہم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟
کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ آسمانی فضا میں مسخر یعنی کہ تابع فرمان ہے، اللہ کے سوا انہیں فضا میں کوئی نہیں تھام رہا، بے شک ان میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر جائے سکونت بنائے اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر خیمے بنائے جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن، اور ان بھیڑوں کی اون سے اور ان اونٹوں کی پشم سے اور ان بکریوں کے بالوں سے گھریلو اثاثے اور ایک مدت تک برتنے کی چیزیں بناتے ہو۔ سورہ نحل میں آپ جتنی بھی جانوروں کے بارے میں کہہ لیں کہ جو اسٹڈی ہوتی ہے کہ جانوروں سے ہم کون کون سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، آپ تو دیکھیں اس کے اوپر پراپر ایک ڈگری یعنی کہ آپ کو سند ملتی ہے۔ تو قرآن میں ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ گھر میں سکون ہے، آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، مہمان ہے ایک دن دو دن، لیکن جو سکون گھر آ کر آتا ہے اور اپنے گھر کے بستر پہ جو نیند آتی ہے وہ کسی کے گھر وہ نیند نہیں آ سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بھیڑوں کی جو اون ہے، اونٹوں کی جو پشم ہے، بکریوں کے جو بال ہیں، اس میں تم گھریلو اثاثے بناتے ہو اور پھر ایک اس میں مدت تک برتنے کی کچھ چیزیں بناتے ہو، کیونکہ ایک ٹائم کے بعد برتن ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی چیز یہاں پہ بتا دی گئی ہے، ایکسپائر ہو جائے پھر اس کو یوز نہ کرے، ٹوٹ جائیں چیزیں نا۔ اور اللہ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کے مقام یعنی کہ غار بنائے، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور وہ اور کرتے زدہ اور کرتے جو تمہاری لڑائی میں یعنی کہ جو لوہے والے نا، ذرا بختر جو ہوتے ہیں وہ جو تمہیں لڑائی سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم متی بن جاؤ یعنی کہ اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا کہ تمہارے لیے سائے بنائے، آپ درخت گرمی لگ رہی ہے آپ درخت کے سائے تلے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی مکان کے سائے تلے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کسی پہاڑ کے سائے تلے یا بادل کا سایہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں نے تمہارے چھپنے کی جگہ بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لباس ہمیں دیے ہیں، ایسے کرتے جس سے ہم گرمی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پہنتے ہیں، جیسے ٹھنڈا کپڑا، جیسے کچھ کپڑوں کی جو نوعیت ہوتی ہے جیسے لیلن ہے یا لان ہے، وہ ٹھنڈی ان کی تاثیر ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایسے بھی تمہیں کرتے دیے جو لوہے کے اس طریقے سے ہوتے ہیں، یعنی کہ تم پھر لڑائی کے وقت یا جنگ کے دوران ان کو پہنتے ہو، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا نعمتی کے بعد آیت نمبر 82 ہے، پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ کے ذمہ تو صرف صاف صاف تبلیغ ہے، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں مگر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی نعمتیں گنوائی ہیں جو آج سے پہلے ہم نے یہ ساری نعمتیں استعمال کی اور ہر روز ہر منٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن شاید ہم نے اس سے پہلے غور و فکر نہیں کیا تھا کہ ہم اس قدر نعمتوں میں جو ہے وہ پل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ انکاری ہیں، اکثر لوگ ناشکرے نکلیں گے۔ اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جنہیں کفر کیا انہیں اذن نہیں ملے گا اور نہ ان سے توباہی کا مطالبہ کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا جب اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے، تب وہ شریک ان کی بات ان کے منہ پر دے ماریں گے اور کہیں گے بلا شبہ تم تو یقیناً جھوٹے ہو۔ اور اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرمانبرداری یعنی کہ عاجزی پیش کریں گے اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا اور جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ جنہوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں زیادہ دیں گے عذاب پر عذاب اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اور اے نبی یاد کرو جس دن ہماری امت میں انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب نازل کی ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داریوں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے یعنی کہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ جب تم آپس میں عہد کر لو اور قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یعنی کہ قسم کھانے کے بعد عہد و پیمان کرنے کے بعد اس کو توڑنے سے بچو، یا پھر قسم کھانے سے پہلے سوچ کے جو ہے وہ عہد و پیمان کرو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 92، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت محنت سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھ جائے یا کس میں مال میں بڑھ جائے۔ بے شک اللہ اس عہد و پیما سے تمہیں آزماتا ہے اور یوم آخرت وہ تم پر ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پہ ایک عورت کی مثال دی گئی ہے جو اپنا سود جو ہے وہ محنت سے جو ہے وہ کاٹتی ہے۔ اب آپ دیکھیں سود کاٹنا، دھاگا اس طرح جمع کرنا کس قدر جو ہے وہ مشکل کام ہے، اور بعد میں اس کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کرتے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے عمل نہیں کرنا کہ خود محنت سے جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا کر کے نیکی کا عمل کرو اور پھر ایک ایسا گناہ کرو کہ وہ سارے کا سارا جو عمل ہے وہ ضائع ہو جائے۔
اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے اور تم دنیا میں اس کے ساتھ بھگتو کہ تم نے اسے اللہ کی راہ سے روکا اور آخر میں تمہارے لیے عذاب عظیم ہوگا. اور اللہ کا عہد تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، بے شک جو اللہ کے ہاں اجر ہے وہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم انہیں ضرور ان کا اجر یعنی کہ ثواب بدلہ اس سے بہتر دیں گے. اور وہ جو عمل کرتے تھے جس نے نیک عمل کیے مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور سے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب بدلے اس سے بہتر دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے. پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے جو ہے وہ قرآن شروع کریں. بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بس اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور ان پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اور جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت لائیں اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے تو وہ کافر کہتے ہیں یقیناً تو گھڑ لانے والا ہے لیکن ان میں اکثر نہیں علم رکھتے. کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس جبرائیل نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو. آیت نمبر 103. اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی یعنی کہ رومی غلام سکھاتا ہے اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں اجمی ہے جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے. اب انہوں نے ایک بات کا اور مزید الزام لگایا رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ ایک کہہ لیں کہ ایک آدمی سے جو ہے وہ قرآن سیکھ کے آتا ہے جبکہ وہ آدمی رومی تھا اور قرآن جو ہے وہ تو ہے ہی سری کہہ لیں کہ عربی کے اندر اس کی لینگویج اور تھی اور قرآن کی لینگویج اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو اس کی جو زبان ہے وہ تو کوئی اور زبان کی طرف نسبت کرتی ہے اور قرآن جو ہے وہ فصیح عربی زبان میں ہے. اس آدمی کو تو عربی آتی نہیں ہے. جن کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ملاقات کرتے تھے بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹ تو صرف وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا راضی خوشی کفر کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا اور بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور یہی لوگ غافل ہیں. بلا شبہ یقیناً آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں پر مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کیا. بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے. جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا قیامت کے روز کی بات ہے اور ہر کسی کو جو عمل کیا اس نے اس کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا. نیکسٹ آ جائیے جی. آیت نمبر ہے ہمارے پاس 112. اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی جو امن و اطمینان سے آباد تھی. اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر یعنی کہ میسر آتا تھا. پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی یعنی کہ ایک ایسا علاقہ ایک ایسی بستی جس میں رزق وافر مقدار میں تھا. ٹھیک ہے بہت خوشحال بستی تھی لیکن انہوں نے ناشکری کرنا شروع کر دی کہ فلاں کے پاس ہے ہمارے پاس کم ہے. ٹھیک ہے تو اللہ نے انہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے بھوکا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنایا اور ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی. تب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے. چنانچہ اس میں سے کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں حلال یعنی کہ پاکیزہ رزق دیا ہے اور اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر کرو. اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار خون خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ نہ باغی ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو بے شک اللہ غفور و رحیم ہے. اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور فلاح نہیں پائیں گے ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھی جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. یعنی کہ اللہ نے وہ چیزیں حرام نہیں کی یہ لوگ خود اپنے اوپر جو ہے وہ چیزیں حرام کرتے تھے. اور پھر بے شک آپ کا رب ان پر مہربان ہے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے. جہالت سے یعنی کہ بالکل ان کے پاس علم نہیں تھا جہالت سے برے عمل کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی. بے شک اس کے بعد آپ کا رب ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے. بلا شبہ ابراہیم ایک امت تھا اللہ کا فرما بردار ہے اور اس کی طرف یکسو ہے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا کیونکہ پوری بستی مشرکوں کی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو اس کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد ڈھونڈا تھا. ٹھیک ہے
وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا، اللہ نے اسے چن لیا اور اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ اے نبی، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کا اتباع کرے جو اللہ کی طرف یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دی گئی تھی کہ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس امر پر فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے باز کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے احسن طریقے سے بحث کریں، بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صابرین کے لیے بہت بہتر ہے۔ دیکھیں، اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف آپ کو پہنچاتا ہے تو آپ بدلے میں اس کو اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں جتنی اس نے پہنچائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی تکلیف کے ملنے پر اگر تم صبر کرو گے تو صابرین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور صبر ہی تمہارے لیے جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 127، اور اے نبی آپ صبر کریں اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کفار پر غم نہ کھائیں اور نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہوں، وہ تو مکر یعنی کہ سازشیں کرتے ہیں۔ اب صبر کے بارے میں بات آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کفار جو آپ کو تنگی دیتے ہیں، جو مشکلیں یا پریشانیاں دیتے ہیں، آپ اس میں غم نہ کھائیں، بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور احسان یعنی کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ ہیں، اور صبر ہی جو ہے وہ بہتر ہے۔ یہاں پر ہماری جو سورہ نحل ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ بنی اسرائیل۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں کو 1 منٹ کا بریک ہے، اور 1 منٹ کے بعد جو ہے وہ ہم سورہ بنی اسرائیل سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں کہہ لیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ سے کہہ لیں کہ پھر رات کے پہر میں اس مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے کا واقعہ، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان جانے کا جو واقعہ ہے تھوڑا بہت ہمیں وہاں پہ ملے گا۔ مزید اس کی تفاسیر ہم دیکھیں گے، حدیث سے دیکھیں گے ہمیں کتنی معلومات جو ہے وہ ملتی ہے۔ شیطان کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ذات ہے اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سمیع و بصیر ہے۔ تو یہاں پر واقعہ ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک وہ جاتے ہیں، وہاں کا سفر ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کی جو سیر ہے اس کا جو ہمارے پاس واقعہ آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعاً حدیث فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ مریم اور بنی اسرائیل یہ عتاق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں۔ تلاد یعنی کہ قدیم کہہ لیں کہ قدیم جو کہہ لیں کہ کوئی بھی چیز آتی ہے کوئی پرانی چیزوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صورتیں ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں اول وقت میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، کسی قدیم ماحول میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اول وقت میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور اس کے کون کون صورتیں ہیں؟ یہ سورہ مریم اور سورہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فضیلت کیا آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ سورہ ملک اور سورہ حامیم سجدہ کی جو ہے وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جو یہ 4 صورتیں میں ملتی ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ زمر، سورہ ملک اور سورہ حامیم سجدہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ سورہ مریم اور سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ قدیم صورتوں میں سے ہے، یعنی کہ جب مکہ کے اول وقت میں جو صورتیں نازل ہوئی تھی۔ عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ چلیں نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 2 میں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی کہ تورات دی، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یعنی کہ تورات میں فیصلہ سنا دیا کہ تم زمین میں دوبارہ ضرور فساد کرو گے اور بہت بڑی سرکشی ضرور کرو گے۔ پھر جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے مسلط کر دیے، چنانچہ وہ شہروں کے درمیان پھیل گئے، اور یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد دی، اور ہم نے تمہیں نفری میں زیادہ کر دیا، یعنی کہ تمہارے اندر یعنی کہ جو لوگوں کی تعداد تھی انفرادی طور پہ وہ زیادہ کر دی،
اور تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے ہی نفس کے لیے کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو بھی وہ تمہارے لیے ہی ہوگی، تو اسی کے لیے ہوگی۔ پھر جب دوسرا وعدہ آیا تو ایک اور قوم تم پر غالب آئی تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور مسجد میں داخل ہو جائے، یعنی کہ مسجد ہیکل سلیمانی کی بات ہے، جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس پر غلبہ پائے اس سے یکسر یعنی کہ تباہ کر دے۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 8۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی سرکشی کرو گے تو ہم بھی وہی معاملہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے، اور انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اس کی دعا برائی کی دعا ہو، اور انسان بہت اجلت والا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی تو محو یعنی کہ بے نور کر دی، اور دن کی نشانی روشن بنائی تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے، اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن سے لگا دیا ہے۔ تو ہمارے اعمال نامے کدھر ہیں؟ ہماری گردنوں میں، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے ایک کتاب پیش کریں گے، اسے کھلی پائیں گے۔ تو سوچ کے عمل کریں کہ میرے عمل تو میں اپنی گردن میں لٹکا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کہا جائے گا اپنے اعمال نامہ پڑھ، تیرا نفس ہی آج کافی ہے تیرا حساب لینے والا۔ جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو بس وہ اپنے نفس ہی پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ ہر کوئی اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ اور ہم اس وقت تک کسی کو سزا نہیں دیتے جب تک کوئی رسول نہ بھیجے، یعنی کہ کسی بھی بستی میں کوئی رسول آئے گا، اس میں اللہ کا پیغام لے کر آئے گا، اگر وہ بستی نہیں ایمان لے کر آئے گی تو پھر اس کی طرف عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کسی بستی میں اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیجیں، تاکہ حجت جو ہے وہ تمام ہو جائے۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہیں تو اس کے خوشحال افراد کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ ان میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ جن کے پاس مال و دولت وافر ہوتی ہے، ان کے پاس ٹائم زیادہ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں نافرمانی یا برائی کرنے کے لیے، ان کے پاس آسانیاں چلیں، یعنی کہ یہ آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے برائی کرنا آسان ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو خوشحال لوگ ہیں تمہاری بستی کے، وہ نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ اس بستی پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی، اس بستی پر عذاب کی بات جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، تب ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، اور آپ کا رب کافی اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، انہیں خوب دیکھنے والا۔ جو کوئی جلدی والی دنیا چاہے تو ہم اسی دنیا میں جس کے لیے وہ چاہے، جس قدر چاہے جلد عطا کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم جہنم ٹھہرا دیتے ہیں، اور اس میں مذموم اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ یعنی کہ جس کو چاہیے ہی دنیا، کہ مجھے دنیا کا مال و متاع مل جائے، اور اس کو آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کو دنیا ہی دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو جہنم ملتی ہے۔ اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے پوری سعی کرے، یعنی کہ کوشش کرے، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی سعی یعنی کہ کوشش قابل قدر ہے۔ ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں، ان کو بھی اور تیرے رب کی عطا کسی سے روکی ہوئی نہیں، یعنی کہ جو برائی کرتا ہے اس کو بھی جو ہے نعمتیں ملتی ہیں، جو اچھائی کرتا ہے اس کو بھی ملتی ہیں، برائی والا اس کو جو ہے وہ برے رستوں میں لگا لیتا ہے، اور نیکی کرنے والا جو اس کو نیک رستوں میں لگاتا ہے۔ دیکھیے کس طرح ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، اور یقیناً آخرت درجوں میں بڑھ کر ہے اور فضیلت دینے میں بھی بڑھ کر ہے۔ آپ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہ ٹھہرائیں، ورنہ پھر آپ مذموم اور بے کس ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہو، اور انہیں مت جھڑکو، اور ان سے نرم لہجے میں ادب و احترام سے بات کرو، اور ان کے ساتھ رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو یعنی کہ اپنے پہلو جو ہے جھکائے رکھو، اور کہہ دو کہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو کیا دعا ہم یہاں سے سیکھتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی کہ جیسے میرے والدین نے بچپن میں میری پرورش کی، مجھ پر رحم کیا، آج ان پر رحم کر۔ تو جب جو ہے اپنے والدین سے ملے تو بجائے اس کے کہ ہاں ہی ہو السلام علیکم، کیا یہ بجائے اس کے اس طریقے سے ہم ملیں، ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ جب بھی ان سے ملیں تو ان کو دعا دیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. اگر تم صالح ہوگے تو بلا شبہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بڑا بخشے گا، بخشنے والا ہے. اور قرابت داروں کو اس کا حق دے، اور مسکین اور مسافروں کو بھی. اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، بے شک فضول خرچی شیاطین کے بھائی، فضول خرچ جو ہے وہ شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے. تو فضول خرچی سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، یعنی کہ میانہ روی اختیار کرو، نہ تو اتنی کنجوسی کرو اور نہ فضول خرچی کرو. اور اگر تو اپنے رب کی رحمت یعنی کہ روزی تلاش کرنے کی وجہ سے ان عزیز و اقارب سے اعراض کرے تو ان سے نرم بات کہے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا نہ رکھ، یعنی کہ خرچ اپنا ہاتھ جو ہے گردن کے ساتھ بندھنے سے مراد ہے کہ کنجوس نہ بن اور نہ اسے پوری طرح کھول دے، یعنی کہ فضول خرچی نہ کر کہ پھر ملامت زدہ اور تھکا ہارا ہو کر بیٹھ جائے، یعنی کہ آخر میں تیرے پاس کچھ نہ بچے. اگر کنجوسی کی تو بھی خسارہ ہے، اگر فضول خرچی کی تو بھی خسارہ ہے. درمیانہ رستہ جو ہے وہ اپنا. بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے. بے شک اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے، خوب دیکھتا ہے. اور تم اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کبیرہ گناہ ہے. یعنی کہ اولاد کو غریبی کی وجہ سے قتل کرنے سے مراد یا تو پیدا ہونے کے بعد ان کو قتل نہ کرو کہ میرے پاس تو پہلے پیسے نہیں ہیں، یہ کیسے پیدا ہو گئے، یا یہ نہیں کہ اگر کوئی حمل ٹھہر گیا ہو تو آپ جو ہے وہ حمل گروا دیں اور کہیں کہ جی ہمارے پاس تو پہلے پیسے نہیں ہیں، ہم اولاد کو کیسے پالیں گے. تو غریبی کے ڈر سے اولاد کو جو ہے وہ مت قتل کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اولاد ہونے کے بعد رزق میں ہمیشہ فراوانی ہوتی ہے. اور تم زنا کے قریب مت جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی اور برائی ہے. اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے. اور جو قتل ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، چنانچہ وہ قتل یعنی کہ قصاص میں زیادتی نہ کرے، بدلہ لے. ٹھیک ہے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوا اس کے جو احسن طریقے سے ہو، حتیٰ کہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور تم عہد پورا کرو، بے شک عہد کی بابت سوال ہوگا. یعنی کہ یتیم کا مال تم اپنے پاس رکھو. اگر کہہ لیں کہ آپ بالکل کہہ لیں کہ فراست ہے آپ کے پاس، وسعت ہے، آپ اچھا خرچ کرنا جانتے ہیں تو آپ اس یتیم پر بھی خرچ کریں. اگر آپ خود تنگ دست ہیں تو یتیم کے مال میں سے احسن طریقے سے آپ خود بھی اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں اور اس یتیم کے اوپر بھی. اور جب وہ جوانی کو پہنچے، اس کو سمجھ بوجھ آ چکی ہو، بالغ ہو جائے، تو اس کا جو اس کا مال ہے اس کو لوٹا دیا جائے. اور جب معاف کر دو تو معاف پورا کرو اور سیدھی ترازو سے لو، یہ بہترین اور انجام کار کے لحاظ سے احسن ہے. معاف کی مثال، جب بھی کسی کو دو تو ناپ تول کر دو. جب ہمارے پاس جن خواتین کے پاس کھانا بنانے کا کام ہے، کوکنگ کا، اسپیسیفکلی کوکنگ کے بارے میں ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ گھر کے اندر اگر گوشت بنتا ہے تو اس کی آپ ڈویژن کس طریقے سے کرتی ہیں، کس کو گوشت کا کون سا حصہ دینا ہے. کیا میں اس میں ناانصافی کرتی ہوں؟ اپنے لیے گوشت کا اچھا حصہ رکھنا اور الگ نکال لینا پہلے سے ہی، اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ سمجھنا کہ یہ گوشت کا اچھا حصہ نہیں ہے تو میں دوسروں کو دے دیتی ہوں. اچھا سالن یا اچھی چیز اپنے لیے الگ کر لینا، یا اپنے کسی فیورٹ رشتے کے لیے وہ الگ کر دینا اور باقیوں کو الگ کہہ لیں کہ اس کا جو ہے دوسرا پارٹ دینا. تو یہ ہر انسان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہر انسان کے اوپر جو بھی ذمہ داریاں ہیں اس میں ناپ تول کا لازمی کوئی نہ کوئی عنصر ہوتا ہے، لازمی کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے. جیسے استاد اگر فیورٹزم کر لے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کچھ نہ کہے، چاہے وہ غلطی بھی کرے، اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غلطی بھی نہ کرے اور اس کو جو ہے وہ ڈانٹ لگا دے، فیورٹزم کی بات آ جاتی ہے. تو ناپ تول میں کمی نہ کرو، انصاف سے جو ہے وہ کام لو، کسی بھی رشتے میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف دکاندار کے لیے، کسی مال کے لیے ہے کہ جی گھی، چینی، شکر اور یہ ان سب چیزوں میں ماپ کی بات ہے. نہیں، یہ ہر قسم کے ناپ تول کی بات آئی ہے یہاں پہ. اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تم پر ابھی واضح نہیں کی، جن معاملات کے، ان کے پیچھے نہ پڑو کہ نہیں ہمیں پوری بات بتائے، ہمیں پوری بات بتائے، وہ آپ نے فلاں جگہ جو بات کی تھی ہمیں پوری مکمل بات بتائے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا. بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کی بابت سوال ہوگا. اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، تو نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ تول میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے. یعنی کہ جو لوگ زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، پیر مار مار کے چلتے ہیں، بہت سے لوگ یہ عمل کرتے ہیں جب نئی کہہ لیں کہ فرصت آئی ہوتی ہے اور نئی ایک کہہ لیں کہ جو بنایا ہوتا ہے تو ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں زمین کے اوپر پاؤں مار مار کے اور عجیب طریقے سے. تو یہ منع کر دیا گیا تکبر کے ساتھ اور اس طریقے سے مت چلو. یہ سارے مذکورہ کام ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں. اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے ملامت زدہ ددکارے ہوئے. کیا تمہارے رب نے تمہارے بیٹوں کے لیے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ بلا شبہ تم بڑی نازیبا اور خطرناک بات کہتے ہو. آیت نمبر ہے جی 41.
اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح پھیر کر حقائق کو بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، لیکن وہ چیز ان کو نفرت ہی میں زیادہ کرتی ہے۔ کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا، جیسا کہ وہ مشرک کہتے ہیں، تو صاحب عرش اللہ تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے۔ وہ پاک ہے، اور وہ مشرک جو کچھ کہتے ہیں ان سے کہیں زیادہ اعلیٰ و بلندتر ہے۔ اس کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ علم اور مغفرت والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے، یعنی کہ قرآن ان کو سمجھ ہی نہیں آتا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں تاکہ اسے نہ سمجھ پائیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن میں اکیلے اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے اس قرآن کو سنتے ہیں۔ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ کانا پھوسی کرتے ہیں، تب بھی وہ جبکہ ظالم کہتے ہیں تم جس کا اتباع کرتے ہو وہ تو جادو مارا شخص ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس بات کی طرف کرتے ہیں کہ جس کی تم بات مانتے ہو، جو قرآن پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہے، جن کے اوپر قرآن اثر کر رہا ہے، تو ان کو کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے۔ دیکھیے وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے لہٰذا وہ راستہ نہیں پاتے۔ یہاں تک رب ہے، یہاں پر نشان لگا لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس قرآن میں اللہ کی بات ہے، تو یہاں پہ جب اللہ کی بات آتی ہے، قرآن اگر یہ جب سننے لگتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے کہ نہیں اللہ کی بات یہاں پہ کیوں آ گئی ہے، ہم یہ بات نہیں مانیں گے۔ اور جی جب کہہ لیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جی جو لوگ اتباع کرتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جادوگر ہے، اس کی بات نہ مانو، ان ایمان والوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا جو رویہ ہے یہ سامنے ہمیں آیا کہ اللہ کہتے ہیں ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں نازیبا باتیں کرتے ہیں ان کو قرآن سنایا بھی جائے نا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، چاہے آپ اردو میں سنا دیں، ان کے اپنی لینگویج میں سنا دیں، عربی کی ٹرانسلیٹ کر کے سنا دیں، آپ ان کو ہندی میں سنائیں، چائنیز میں سنائیں، جس مرضی ایک لینگویج میں سکھائیں سنائیں، وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا لیسن۔ چلیں جی کسی بھی قسم کا آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہے تو پوچھ لیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہیرا میم آپ سے یہ پوچھنا تھا صرف کہ اگر مطلب کسی نے 15 پارے کی فرائیڈے والے دن تلاوت کی ہے، اس میں مطلب سورۃ کاف آ جاتی ہے، تو الگ سے سورۃ کاف پڑھنی پڑے گی دوبارہ؟ ہاں ویسے پڑھنی تو پڑے گی، اگر تو آپ نے نیت ہے نا، نیت دونوں کی مختلف ہوتی ہے، ایک نیت نہیں ہے۔ اگر جمعے کے دن کے حساب سے پڑھنی ہے تو وہ والی کاؤنٹ ہوگی، اور اگر آپ نے اپنا پارے میں آ گئی ہے تو وہ والی پھر آپ نے کاؤنٹ کرنی ہے، دونوں کی مختلف نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح، مطلب کہ سیپریٹ سے پڑھنی پڑے گی، سیپریٹ سے، آ جائے گی نا؟ جی جی سیپریٹ سے پڑھنی پڑے گی۔ جزاک اللہ۔ وہی ہے جی۔ حال وعلیکم السلام جی زبیہ۔ آج آپ نے پڑھایا، اس میں تھوڑا سا ہے یہ ایسے کے بارے میں نا، تو میرے مائنڈ میں ایک کوشچن تھا کہ یہ جو عالم برزخ ہے، میں نے پڑھا ہے کہ اس میں جاتی ہیں جب روح میں تو پھر واپس نہیں آتی، دو ہوتی ہیں دو طرح کے مقام ہوتے ہیں، علین اور سجین، ایک میں نیک روح ہوتی ہے اور ایک میں جو ہے نا یعنی کہ جسے نیک کام نہیں کیے ہوتے۔ تو کیا جو قبر ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں صبح و شام ایک کھڑکی کھول کے تو دکھائی جاتی ہے، اگر نیک بندہ ہوگا تو اس کو بتایا جاتا ہے یہ دیکھو باغات ہے، اور اگر کوئی برا ہوتا ہے تو اس کو بھی دکھایا جاتا ہے یہ دوزخ ہے، اس کو دیکھ لو۔ تو جی جی بالکل ایسے، اسی میں یہ سچ ہے یہ بات؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ قیامت قبر میں جب نیک روح آسمان پہ جاتی ہے، ساتویں آسمان پہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس روح کو جو ہے واپس اس کے جسم میں لے جا، کیونکہ اس کا بھی حساب کتاب ہونا باقی ہے، تو وہ روح واپس آتی ہے، پھر اس کا قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے۔ اگر تو وہ نیک روح ہوگی تو جنت میں اس کا گھر ہوگا نا، تو اس کو ایک کھڑکی کھول کے دکھائی جائے گی کہ وہ تمہارا جنت کا گھر ہے، اور ایک دوسری کھڑکی کھول کے دکھائی جائے گی کہ یہ تمہارا دوزخ والا گھر ہے۔ اگر تم برے عمل کرتے تو تمہیں یہ گھر ملتا ہے، لیکن چونکہ اب تم نے اچھے عمل کیے ہیں تو جنت کی جو کھڑکی ہے، جو جنت والی سائڈ سے اس کے گھر کی جو کھڑکی ہے وہ قبر میں کھولتی جاتی ہے، اور اس کی قبر جو وہ کشادہ اور کھلی ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح
جو بری روح ہوتی ہے حساب کتاب کے بعد ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ بری روح ہے، اور آسمان کے پہلے دروازے کو ہی نہیں کھولا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے کہ واپس اس کو جو ہے وہ لے جا قبر میں لے جا تاکہ وہاں پہ اس کا جو ہے حساب کتاب ہو. تو اس کو آسمان سے نیچے پھینکا جاتا ہے، اس کو براہ راست لے کے نہیں آ جاتا، وہ آسمان سے نیچے پھینکی جاتی ہے وہ روح، اور پھر آسمان سے زمین پہ آ کے گرتی ہے، اور اس کو دونوں کھڑکیاں دکھائی جاتی ہیں کہ اگر تو اچھا عمل کرتا تو یہ نیکی والا گھر تیرا، مطلب یہ نیکی کرتا تو یہ جو جنت والا گھر ہے یہ تیرا ہوتا، وہ بھی گھر اس کو دکھایا جاتا ہے جو جنت میں اس کو گھر ملنا تھا. اور پھر اس کو جہنم کا اس کا گھر دکھایا جاتا ہے کہ اب چونکہ تو نے برے عمل کیے ہیں تو اب جو ہے یہ جہنم والا گھر جو ہے یہ تمہارا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جہنم کی سائڈ سے جو کھڑکی ہے وہ اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر جو ہے وہ یہ جو زہریلی چیزیں ہوتی ہیں بچھو سانپ اور آگ سے جو ہے وہ بھر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل سچ بات ہے. نیک روحیں جو ہے وہ علیین میں جاتی ہیں اور جو بد روحیں ہیں وہ سجین میں جاتی ہیں. جی میں اچھا ایک کنسپٹ یہاں پہ نا جہاں پہ میری سختی ہوئی ہے، یہاں پہ بہت زیادہ یہ لوگ نا رات کو ختم وغیرہ کروانا، جبکہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتی. کہتے ہیں کہ روح واپس آتی ہے تو کھانا چیک کرتی ہے کہ کیا پکایا ہے. روح واپس نہیں آ سکتی، روح واپس نہیں آ سکتی، بس اس کنسپٹ کو سمجھ لیں، روح واپس نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی. یہ کنسپٹ. دوسری بات ایک اور کنسپٹ بھی ہوتا ہے، یہ جو خواب میں ہمیں مرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، یہ خواب میں وہ لوگ نہیں ہوتے بلکہ شیطان ان کی شکل اختیار کر کے ہمارے خواب میں آ کے ہمیں پریشان کرتا ہے. ایک یہ بھی کنسپٹ سمجھے. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ میں نے بہت دیکھا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جی فلانا بندہ آیا تھا مرا ہوا تو ہنس رہا تھا تو یا ہم سے کوئی چیز لے کے جا رہا تھا تو اچھی ہوتی ہے یا دے تو اچھی ہوتی ہے. تو میں نے ان کو بتایا ہے بہت سے لوگوں کو یہ غلط بات ہے، ایک بار وہ چلی جائے تو بالکل واپس نہیں آتی، نہ وہ خواب میں بھی نہیں آ سکتی. ہاں، وہ شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے جو ہمیں صرف پریشان کرنے کے لیے آتا ہے. ویا کی جی خالدہ باجی. وعلیکم السلام. جیسا کہتے ہیں کہ بھی سجدے کی حالت میں دعا کرنی چاہیے تو قبول ہوتی ہے. میرا مطلب ہے کہ نماز کے درمیان میں جب سجدہ کرتی ہیں یا کہ ویسے سجدہ کر کے نماز کے درمیان میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تب دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے. سجدے کی بہت زیادہ دعائیں ہیں، ہمیں تو سبحان ربی الاعلیٰ پتہ ہے یا سبحان قدوس رب الملائکہ، چھوٹی چھوٹی ہمیں دعائیں پتہ ہے. سجدے کی بہت زیادہ دعائیں اتھینٹک ہیں، جو اتھینٹک دعائیں ہیں مثلاً وہی پڑھ سکتے ہیں، اردو میں نہیں پڑھ سکتے. جو عربک دعائیں ہمیں سجدے کی سکھائی گئی ہیں اور یہ کوئی 10-12 ہیں. ٹھیک ہے، سجدے کی یہ دعا. اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ سجدہ کرنا چاہیں نماز کے علاوہ تو آپ وہ بھی سجدہ کر سکتے، اور اس میں تو من پسند جو بھی دعا مانگنا چاہے مانگ لیں. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نماز پڑھنے کے بعد جیسے ایک سجدہ کرنا ہے یا 2 کرنے ہوں گے، کیسے کرنا ہوگا وہ سجدہ، اس کا ذرا طریقہ بتائیے گا. ایک ہی سجدہ ہو جائے، بس آپ نے نماز پڑھ کے جو ہے وہ سلام پھیرا، جو بھی آپ کی نماز کے بعد اذکار تھے وہ کیا، اب آپ کا پھر دل کر رہا ہے سجدہ کرنے کو تو جس طرح ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں ایک ہی سجدہ ہوگا. چلیں جی، باقی پھر کوسچنز اب کر لیتے ہیں. کافی، ہاں ٹھیک ہے جی. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.